إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے میری اور آپ کی زندگی میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں کی وجہ سے ہم سب لوگ اسلام کے سائے میں اور اسلام کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کر کے سنایا۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے آخری ذی الحج کے مناسبت سے یوم عرفہ کا پیغام۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حج کیے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیے۔ اس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیے۔ جیسے ہی مکہ فتح کیے، خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔
مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو حکم دیا خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی بت رکھے ہوئے ہیں سارے بتوں کو نکالا جائے اور شرک سے اس کو پاک کیا جائے۔ سن 8 ہجری میں خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو نکالا گیا، شرک کی گندگی سے پاک کیا گیا۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص دوست، جگری دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سفر کا امیر بنایا، امیر الحج بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم ایک جماعت لے کے، ایک قافلہ لے کر کے تم حج کر کے آؤ۔ تو سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آئے۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ اس سال میں حج کے سفر کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرے حج کے سفر میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کون ہے جو میرے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا سن 10 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر نبی کا ساتھ دینے والے اور نبی کے سفر میں رہنے والے صحابہ 1,24,000 کا مجموعہ جمع ہو گیا۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے اور آپ کے پیچھے آنے والے صحابہ 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے مدینے سے نکلے۔ 26 ذی القعدہ ہے، 26 ذی القعدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے دوپہر کے موقع سے۔ وہاں پر ذوالحلیفہ نامی مقام پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا۔ جو بھی لوگ مدینے سے نکلتے ہیں مکہ آنے کے لیے ذوالحلیفہ نامی مقام پر احرام باندھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ وہاں رات گزارنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف قصد کیے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے ترتیب کے ساتھ یوم عرفہ کا دن آیا۔ عرفہ کا دن آنے کے بعد 1,24,000 کا مجموعہ ہے۔ عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آج کے خطبے کے اندر بھی اللہ کے نبی نے عرفہ کے دن جو خطبہ دیا اسی کا خلاصہ، اسی کے نکات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ عرفہ کے دن اتنے بڑے مجموعے کے سامنے سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا میسیج اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو دیا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام اللہ کے نبی نے 3 باتوں کی طرف زور دیا ہے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ ان تینوں باتوں کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں سنو، تمہارے مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت و آبرو اللہ کے نزدیک ویسے ہی محترم ہے جیسے عرفہ کا دن محترم ہے، جیسے خانہ کعبہ محترم ہے، ویسے بھی اللہ رب العالمین تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، معاشرے میں امن چاہتے ہو، سماج میں امن چاہتے ہو، سوسائٹی میں امن چاہتے ہو، مسلمان جو ہے 3 چیزوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اور ان تینوں چیزوں سے کھلواڑ نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ آدمی کسی کی عزت سے کھیلیں، اور آج المیہ یہ ہے کسی کی عزت سے کھیلنا ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں، کوئی برائی دیکھتے ہیں، اس کی عزت سے کھیلا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن بیان فرمایا ہے، ایک مسلمان کی عزت سے نہ کھیلو۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری بات جو بیان فرمائی کہ مال کے سلسلے میں ایک مسلمان کا مال کی حفاظت ہونا چاہیے،
اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے، اس کے مال کی چوری نہیں کرنا ہے، اور ایک مسلمان کی جان کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہے، ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان کی قیمت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے مال کی اگر تم قیمت جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے حوالے سے اس کی قیمت جاننا چاہتے ہیں، ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، ہمارے دلوں کے اندر کعبۃ اللہ کا احترام ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کعبہ کا احترام ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہوتا ہے۔ جو بھی وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنی اہمیت سے دیکھتے ہیں، کتنی فضیلت سے دیکھتے ہیں، اور کتنی حرمت والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے کرتے ہوئے فرمایا، ما اعظمک واعظم حرمتک والمؤمن اعظم حرمتا من۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ سے کہا، اے خانہ کعبہ، تیری حرمت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، تیری فضیلت کے کیا کہنے، اور تیری اہمیت کے کیا کہنے، اللہ کے نزدیک تو تیرا بڑا مقام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی جان کی قیمت، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی قیمت، اے خانہ کعبہ سن لے، تجھ سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کی جان کی قیمت اللہ کے نزدیک ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے، ایک مسلمان کی جان لینا کتنا سستا بن چکا ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو سے کھیلنا کتنا سستا بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی عرفہ کے دن یہ پیغام دے رہے ہیں، ایک مسلمان کے مال، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، کیا صرف مسلمانوں کے مال جان کی حفاظت ہے، یا اس کے علاوہ غیر مسلموں کے مال کی کوئی حفاظت نہیں ہے؟ اگر ہم سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس دھرتی میں رہنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم، ہر ایک کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بڑا عظیم واقعہ ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، ان کے دونوں دوست ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا، ان دونوں کے پاس جو مال تھا، مال نکال لیے اور ان دونوں کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس صحابی کو بڑا افسوس ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے دونوں دوستوں کو قتل کر دیا اور مجھے ندامت کا اظہار ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے، اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے بیان فرمایا، اما الاسلام فقد قبلنا، اما الاسلام فقد قبلنا۔ اے مغیرہ، تمہارا اسلام لانا ہمیں منظور ہے، تم اسلام لانا چاہتے ہو تو ہمیں خوشی خوشی منظور ہے، اسلام لے کر آؤ۔ وَأَمَّا الْمَالِ فَإِنَّهَا مَالُ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ، جو مال تم میری دربار میں پیش کر رہے ہو، خدمت میں پیش کر رہے ہو، سن لو، یہ ایک تم نے دھوکہ کا مال ہے، خیانت کا مال ہے، کافروں کو تم نے دھوکہ دے کے قتل کیا ہے، اس مال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مال واپس لے کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کے سامنے حدیث بیان فرمائی ہے۔ معزز حاضرین، اس حدیث سے خلاصہ کلام میں یہ نکلتا ہے کہ اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو، ان تینوں چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر انسان کو جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، عزت و آبرو کا خطرہ ہو، بتاؤ دنیا میں کون اطمینان کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے؟ بتاؤ دنیا میں کون امن اطمینان کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے؟ کون اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے ساتھ عبادت کرتا ہے؟ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسیج دیا ہے۔ اگر ہم حیات ابراہیمی کا مطالعہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیابان جنگل میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ایک جنگل کے اندر چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جنگل میں چھوڑنے کے بعد کیا دعا کی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے۔ یقین مانو میرے بھائیوں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں، کئی سالوں کا عرصہ گزر گیا اور آج کتنے اطمینان کے ساتھ مکے کا ماحول ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اچھی طریقے سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، دوسرا پیغام عرفہ کے دن خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امت مسلمہ کو 1,24,000 مجموعے کے سامنے جو دوسری بات بیان فرمائی ہے، الا ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع، لوگوں سنو، زمانے جاہلیت سے بہت سارے کام تمہارے اندر چلے آ رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا؟ خاندان کی دشمنیاں ایک سال نہیں، کئی سال تک چلا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں، آج تک جو خاندان کی دشمنیاں تمہارے اندر چلی آ رہی ہیں، میں سارے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں، زمانے جاہلیت کے تمام کاموں کو ختم کرو۔ سن لو، میں زمانے جاہلیت کے تمام کاموں کو اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہوں، اپنے پیروں کے نیچے کھلتا ہوں، زمین کے اندر دفن کر دیتا ہوں۔ آج کے بعد سے کوئی خاندان کسی خاندان سے دشمنی نہ کرے، کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے دشمنی نہ کرے، کوئی فرد کسی فرد سے دشمنی نہ کرے۔ یہاں رک کر کے میں سارے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، عرفہ کا دن ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، بیٹی رخصت ہو گئی، کچھ جو ہے ناچاقیاں ہوتی ہیں اور کچھ ان کے درمیان انبن چلتی ہیں، اور یہ دشمنیاں اتنی لمبی چلتی ہیں، بیٹی باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ جب خبر آتی ہے بیٹی کو ابا کا انتقال ہوا، بیٹے کو خبر آتی ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، ایسے موقع پر آ کر کے ملتے ہیں۔ یہ دشمنیاں 10 سال 20 سال 30 سال تک چلتی ہیں، اور آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی ماحول چل رہا ہے۔ میں سارے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، عید کی خوشیوں میں تم اپنے ماں باپ کو شریک کرو، عید کی خوشیوں میں تم اپنے بھائیوں کو شریک کرو، عید کی خوشیوں میں اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو جو ہے شریک کرو۔ اللہ کے نبی نے عرفہ کے میدان میں یہی میسیج دیا، لوگوں دشمنیوں کو، عداوتوں کو، نفرتوں کو ختم کر دو۔ جو بھی زمانے جاہلیت کے کام کر رہے ہیں، ان سارے کاموں کو میں ترک کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، قربانی دینی ہے تو اس کے نام سے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان نہیں کیا، اگر آپ بیہقی کی روایت کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا، لوگوں، میں نے دنیا میں اگر کسی کو تکلیف دی ہے، میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اعلان کرنے والے کون؟ کائنات کے امام سید الانبیاء والمرسلین، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں۔ بھری مجلس میں ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آؤ، بدن حاضر ہے، بدلہ لینا چاہتے ہیں، بدلہ لیجئے۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی، لگتا ہے کہ یہ منافق ہے، لگتا ہے کہ یہ صحابہ کی صفوں میں ایک منافق پیدا ہو چکا ہے، آپ حکم دے دیں، عمر کی تلوار اس آدمی کے گردن پہ چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں عمر، رک جائیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا منگوائے، کوڑا لایا گیا، اور جو صحابی عبداللہ ابن عتیق بدلہ لینا چاہ رہے تھے، اس صحابی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ عبداللہ ابن عتیق کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، نبی کی پیٹھ نظر آ رہی تھی، سارے صحابہ حیران ہیں، بدلہ لینے کے لیے ہاتھ میں کوڑا لے لیے۔ جیسے یہ کوڑا ہاتھ میں لے لیے، صحابی فوری طور پر کوڑے کو نیچے زمین پہ رکھ دیے اور فوری طور پہ نبی کے پیٹھ سے جا کے چمٹ جاتے ہیں، اور چمٹ کر کے نبی کی پیٹھ پہ مہر نبوت تھا اسے بوسہ دینے لگتے ہیں، اسے چومنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس صحابی سے کہتے ہیں،
تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ صحابی نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے تو بس ایکٹنگ کی ہے، میں نے تو بس بہانہ بنایا ہے۔ اے اللہ کے نبی، احد کے میدان میں صفوں کی درستگی کے موقع پر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ نے میرے بدن پہ کچھوٹا لگایا تھا، تو میں نے سمجھا کہ بدلہ لینے کا اور آپ سے جو ہے معانقہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیے۔ اور یاد رکھو بھائیو، عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے۔ حج کرنے کے بعد عرفہ کے دن واپس ہو گئے، حج مکمل کر لیے، ارکان مکمل کر لیے، 3 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ اور اس کے بعد معزز حاضرین، تیسرا پیغام عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، وَإِنَّ رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ۔ یاد رکھو میرے بھائیو، عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کا میسیج دیا، کن باتوں کی تعلیم دی۔ اگر ہمارے اندر وہ خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں کو ترک کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے تیسرا پیغام یہ دیا، لوگوں جو زمانے جاہلیت میں سودی کاروبار کر رہے تھے، سودی لین دین کر رہے تھے، میں سارے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد سے کوئی سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ معزز حاضرین، سودی کاروبار جرم کی ایک بدترین شکل ہے۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مالدار سودی کاروبار کی وجہ سے مالدار امیر سے امیر بنتا جاتا ہے، ایک غریب غریب سے غریب تر انسان بنتا جاتا ہے۔ اس لیے معزز بھائیوں، اگر آپ کے پاس قرضہ دینے کی طاقت ہے تو آپ قرضہ دینے کی کوشش کریں، مگر اللہ رحم فرمائے ان بھائیوں پر جو اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے پیسے گن کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ دنیا کا آرام تو تمہیں مل جائے گا، غریب کا خون پسینہ تو تمہیں مل جائے گا، اس کی گاڑی قیمت تو تمہیں مل جائے گی، مگر روز محشر میں سودی کاروبار کرنے والے، سود پہ رقم لینے والے، یاد رکھو نارے جہنم میں تمہیں خون میں پیٹ میں جلنا پڑے گا، وہاں پر رہنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا قربانی کا آغاز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے کیا، اپنے خاندان سے کیا۔ زمانے جاہلیت میں نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے لوگوں کو سود پہ پیسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، میں سب سے پہلے اپنے خاندان سے سود کو مٹانے کی بات کرتا ہوں۔ جو لوگ بھی میرے چچا سے سودی رواج جو ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، میں ان تمام کاموں کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ معزز حاضرین، چوتھا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں یہ دیا، خاص کر کے یہاں خواتین اسلام بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دیا، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں اپنی بیویوں کے سلسلے میں، اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اپنی بیویوں پہ ظلم کرو گے، اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے، اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے، میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب پی کر کے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جو ہیں دوسرے معاملات میں الجھ کر کے اپنی بیویوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں گالیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم پیغام دیا۔ عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں وہ بے رحم باپ ہوں، میں وہ بے رحم باپ ہوں کہ زمانے جاہلیت میں ان ہاتھوں سے میں نے اپنی 8 بچیوں کو قبر کے اندر زندہ درگور کیا، میں نے 8 بچیوں کو قبر میں زندہ درگور کیا۔ کیا میرے لیے معافی کا کوئی دروازہ ہے؟ کفارے کا کوئی دروازہ ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ سن کے کہا، اچھا تم زمانے جاہلیت میں 8 بچیوں کو قبر میں زندہ درگور کیے ہو، تو پھر ایک کام کرو، 8 جانوں کے بدلے 8 غلاموں کو آزاد کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، میں اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 8 اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو
وہ صحابی 8 اونٹ جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسلام آنے کے بعد عورتوں کے مقام کو اونچا کیا، ورنہ عورت کا اسلام آنے سے پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ عورت کو رگڑا گیا، عورت کو کچلا گیا، عورت کو مسلا گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی، اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی، اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے عرفہ کے میدان میں اتنا عظیم پیغام دیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے بحیثیت شوہر، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت بھائی، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ایک اہم نصیحت یہ بھی کی ہے۔ خطبے کے اختتام میں آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، میرے دنیا کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ترکتو، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے جانے کے بعد ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کا حوالہ دیا اور دوسری طرف حدیث رسول کا حوالہ دیا، اور یہی وہ عرفہ کا میدان ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ نبوت کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی احکام جو نازل ہوا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم بشارت دین کے مکمل ہونے کی، اسلام کے مکمل ہونے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بشارت سنائی۔ معزز حاضرین، آخری پیغام بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ 6واں پیغام جو عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جیسے میں نے بتایا معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے سن 10 ہجری میں حج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,24,000 کا مجموعہ ہے۔ 1,24,000 کے مجموعے میں اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے اقرار لیا، عہد و پیمان لیا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ لوگوں، حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرنے والا ہے، اے نبی، تم نے نبوت کی ذمہ داری کو کہاں تک سنبھالا ہے؟ کیا تم نے میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچایا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ تم سب کیا جواب دو گے؟ 1,24,000 کا مجموعہ ہے۔ سارے صحابہ نے اقرار کرتے ہوئے کہا، فَقَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں، سارا مجموعہ گواہی دیتا ہے، آپ نے اسلام کی ایک ایک بات پہنچائی ہے، دین کی ایک ایک بات پہنچائی ہے، آپ نے تبلیغ کا مکمل کام ادا کر دیا ہے۔ یہ ساری امانتوں کی گواہی ہم قرب قیامت دیں گے۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف جو ہے انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا، یہ سارا مجموعہ آج اقرار کر رہا ہے، میں نے تیری امانت کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عرفہ کے دن جو ہے بیان فرمائی ہے۔ معزز حاضرین، عرفہ آج ہے الحمدللہ، تو بہت سارے بھائی آج روزہ رکھے ہیں۔ ہم سارے لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی بھائی روزہ رکھے ہیں، اللہ رب العالمین سارے بھائیوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، اگر کوئی آدمی اسلام کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہے، اسلام کا تعارف کرانا چاہتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کو غیر مسلمین کے سامنے پیش کرے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دکھانا چاہتا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری تقریر حج کے موقع سے آپ نے بیان فرمائی تھی، تو یہ بہت اہم نصیحت تھی۔ شاعر اسلام نے کہا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ اسلام کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے۔ جو آدمی دین کی طرف آئے گا اسے اسلام کا مزہ ملے گا، دین کا مزہ ملے گا۔ معزز حاضرین، خطبے کے اختتام میں کل کی مناسبت سے 2-3 باتیں بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ معزز حاضرین، الحمدللہ کل ہم سب لوگ عید الاضحیٰ منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سارے مسلمان بھائیوں کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ عید الاضحیٰ کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان میں سے ایک عظیم سنت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں کے کچھ الگ الگ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع سے آپ نے بیان فرمائی ہے، کوئی بھی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ وغیرہ نہ کرے، بلکہ عیدگاہ جائے، عیدگاہ کو جا کے آنے کے بعد اپنے جانوروں کی قربانی دے، جانوروں کی قربانی دینے کے بعد اس سے جو گوشت آتا ہے اسی سے ناشتہ کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ عظیم سنت ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی شوگر پیشنٹ ہے، جا نہیں سکتا ہے بغیر کھائے پیے، اس سے اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی وہاں جانے کے بعد شوگر پیشنٹ ہے یا کچھ اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ اگر ناشتہ کر کے وغیرہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اہل علم نے گنجائش رکھی ہے۔ اس کے علاوہ معزز حاضرین، جاتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں، اور عیدگاہ میں جانے کے بعد تک آپ لوگ باقاعدہ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ایام تشریف تک تو تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم عید کی مناسبت سے ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ہماری عید کی خوشی ہے، ہماری تمام خوشیوں کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اگر آپ اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو گاڑیوں پہ لے کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی کبریائی بلند کرتے ہوئے جانے کا اہتمام کریں۔ اور معزز حاضرین، بہت سارے مسائل ہیں، صرف ایک گفتگو ختم کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے، جو لوگ بھائی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ لوگ علماء کو کال کرتے ہیں یا پڑھے لکھے آدمی کو کال کرتے ہیں، اور کال کر کے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا جانور ذبح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو ہے قربانی کی ہے، صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی ہے۔ تو اگر آپ کو چھوٹی موٹی دعائیں یاد رہتی ہیں تو آپ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے آپ اس کا جو ہے خیال کرتے خود قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ میں 4 دعائیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اور 4 دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، عام آدمی ہے، اس کی زبان پلٹتی نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ بخاری کی روایت ہے، بسم اللہ کہہ کر کے جانور ذبح کر دیں۔ یہ پہلی دعا ہے۔ اگر کچھ آدمی اس سے بڑھ کر کچھ اور جو ہے دعا پڑھنا چاہتے ہیں، دوسری دعا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کرو۔ اس سے بڑی اگر آپ دعا پڑھنا چاہتے ہیں، تیسری دعا ہے، بسم اللہ اللہم تقبل من، یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ، عبد الرحمن، جس کا نام آپ لینا چاہتے ہیں آپ جو ہے اس کا نام لے سکتے ہیں۔ چوتھی دعا ہے، یہی دعا پڑھنے کے لیے لوگوں کو بڑا مسئلہ رہتا ہے، وہ دعا جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین اللہم منک ولک عن، پھر اس کے بعد نام لینا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی اگر ہم کو یاد نہیں رہتی ہیں تو بڑی افسوس کی بات رہتی ہے۔ اور جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے، ایک جانور کو دوسرے جانور سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے گئے، اور جیسے ہی آپ کا جانور کھڑا ہے تو آپ بائیں جانب جو ہے جانور کو لٹانا ہے۔ اگر آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں، پوڑلا ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، بیل ذبح کر رہے ہیں، بائیں جانب اس کو لٹانا ہے، اور اس کا جو چہرہ ہوگا، اس کی جو منڈی رہے گی، اس کے قبلے کی طرف کرنا ہے، اور بائیں پیر جو ہے اس کی گردن پر رکھنا ہے۔ چھری کو تیز کرنے کے بعد پھر اللہ کا نام لے کے جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔
بہت سارے مصائب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھائی بھی امسال قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سارے بھائیوں کی قربانی کو نصیب قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔